کہ ہمارے مسلمان ملکوں میں اس کا رسپانس نہیں آیا۔ میں پہلے دو چیزیں کہہ دوں کیونکہ میں یہ ضرور ہر جگہ بات کرتا ہوں، لوگ مغرب کو جانتے نہیں ہیں، میں شاید باقی سب لوگوں سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں مغرب کو، اس لیے میں نے ہر فورم کے اوپر بات کی اسلاموفوبیا کی۔ وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ کیوں مغرب اس چیز کو سمجھ نہیں رہی۔ دو وجوہات ہیں اس کی۔ ایک کہ دہشت گردی کو انہوں نے اسلام کے ساتھ جوڑ دیا، اسلامک ٹیررزم، اور افسوس سے میں دیکھتا رہا ہوں خاص طور پہ پچھلے 20 سال میں کہ ہمارے مسلمان ملکوں میں اس کا رسپانس نہیں آیا۔ اصولاً ہماری طرح کے لیڈرز کو بتانا چاہیے تھا کہ دہشت گردی کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ کسی اور اللہ کے دین کا سے تعلق ہے۔ دین اور دہشت گردی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہر جدھر بھی انسانی معاشرہ ہوتا ہے وہاں ہر انسانی معاشرے میں ایک طرف انتہا پسند ہوتے ہیں، ایک طرف وہ جو اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں، اور ایک طرف زیادہ تر ماڈریٹ لوگ ہوتے ہیں۔ یہ سارے انسانی معاشرے اسی طرح ہی ہوتے ہیں۔ تو کبھی بھی کسی یہ کہنا کہ کوئی اسلام ریڈیکل اسلام ہے، انتہا پسند اسلام ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم یہ سمجھا نہیں سکے۔ ابھی بھی وہ کہتے ہیں ریڈیکل اسلام، اسلامک ٹیررزم، اسلامک ایکسٹریمزم، اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان لیڈرشپ نے اس کی کبھی بھی وضاحت نہیں کی مغرب میں، اور کیونکہ میں سمجھتا تھا اور مغرب میں میں دیکھتا تھا تو یہ بگڑتا گیا۔ آخر میں یہ سٹیج آ گئی کہ وہ یعنی یہ جو خودکش حملے ہوتے ہیں اس کو بھی انہوں نے کہا کہ اسلام کی وجہ سے۔ تو یہ جو چیز ہم نے پھیلنے دی، ڈس انفارمیشن، اسلام کے خلاف کیمپین، اس کو پہلے تو مسلمان دنیا کی لیڈرشپ نے کاؤنٹر نہیں کیا۔ اور میں بار بار لوگوں کو سمجھاتا رہا کہ، اور باہر مغرب میں بھی ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ خودکش حملے 9/11 سے پہلے جو سب سے زیادہ خودکش حملے کیے تھے وہ ٹیملز نے کیے تھے سری لنکا میں، وہ ہندو تھے، لیکن کبھی کسی نے ہندو ٹیررزم نہیں کہا۔ اور اس سے پہلے جب جاپانیوں نے، جب وہ سیکنڈ ورلڈ وار ہارنے والے تھے تو انہوں نے بھی جہازوں میں بیٹھ کے خودکش حملے کیے امریکی کشتیوں کے اوپر، لیکن کبھی انہوں نے ان کی دین کے اوپر نہیں کہا کہ جی خودکش حملے کچھ جاپان کی ان کا دین کہتا ہے۔ تو یہ پہلے تو یہ غلطی ہم نے کی اور یہ پھیلتا گیا۔ پھر ایک اس سے پہلے غلطی کی، سلمان رشدی نے جب کتاب لکھی سیٹینک ورسز، فتنہ اس نے کیا، اور اسے پتا تھا کہ مسلمان دنیا میں ایک ریاکشن آئے گا، غصہ ہوگا، لیکن مغرب کے اندر اس نے یہ کہا کہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں مسلمان یہ بڑے تنگ نظر ہیں، یہ فریڈم آف ایکسپریشن کے خلاف ہیں، اور اس لیے دیکھیں یہ ریئیکٹ کر رہے ہیں، حالانکہ یہ آزادی رائے ہونی چاہیے کہ میں کتاب لکھ رہا ہوں۔ اسے پتا تھا کہ کیا ریئیکشن آنا ہے کیونکہ وہ مسلمان گھر میں بڑا ہوا تھا، لیکن مغرب میں لوگوں کو نہیں پتا تھا کیونکہ ان کا رویہ دین کا بالکل مختلف ہے جو ہمارے مسلمانوں کا ہے۔ وہ بالکل اور طرح دین کو دیکھتے ہیں۔ میں جب پہلی دفعہ گیا برطانیہ تو وہ کارٹون بنائے ہوئے تھے انہوں نے اپنے، میں بات نہیں کروں گا نعوذ باللہ، لیکن اپنے دینی، جو ان کو دینی سمجھتے تھے ان کا بالکل مختلف تھا، تو ان کو سمجھ نہ آئے اور ہم سمجھا نہ سکیں۔ جو ہونا چاہیے تھا کہ مسلمان دنیا کے سربراہ کو پھر سے یونائٹڈ نیشنز فورم ہے، OIC فورم ہے، وہاں ان کو کہنا چاہیے تھا کہ ہمارا کس طرح کا پیار اور عشق ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمیں سمجھانا چاہیے تھا کیونکہ ان کو تو سمجھ نہیں تھی، اور ہمیں ان کو بتانا چاہیے تھا کہ یہ آزادی رائے کے نام پہ ہمیں تکلیف نہ دیں ان کے اوپر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرتے ہوئے، لیکن نہیں کیا کسی نے۔ اور ہوا کیا کہ یہ جو فتنہ تھا، جس کو پتا تھا
کہ مسلمان ریئیکٹ کریں گے، وہ بار بار کبھی کارٹون لے آئیں، کبھی کچھ لے آئیں اور تکلیف دیتے رہے مسلمانوں کو جو پھر ریئیکٹ کرتے تھے. تو وہ موقع مل گیا اسلامو فوبیا کا. اور مسلمان جو رہتے ہیں، ہمیں تو اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا، لیکن آپ کو حیران ہوں گے کہ جو مسلمان رہتے ہیں آج مغربی دنیا میں، بلکہ ہندوستان میں بھی، کتنی مشکلوں کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے اسلامو فوبیا کی وجہ سے. ہماری عورتیں جب وہ اپنا سر کور کرتی ہیں اور وہ جاتی ہیں پبلک میں، تو ان کے اوپر آوازیں لگاتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں. ہمارے جو دینی لوگ جن داڑیاں رکھ کے جب پبلک میں جاتے ہیں، جو وہ سمجھتے ہیں مسلمان ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں. وہ صرف اس وجہ سے نیوزی لینڈ کے اندر ایک بندوق والا دہشت گرد جا کے 50 مسلمانوں کو قتل کر دیتا ہے. کہ اسے کیا پتا کہ جب اسلام اور دہشت گردی کو اکٹھا کر دیا تو لوگوں کو کیا پتا کہ کون سا مسلمان دہشت گرد ہے یا کون سا مسلمان انتہا پسند ہے. وہ تو سب ایک ہو گیا ان کی نظر میں. تو اس لیے وہاں مغرب میں مسلمانوں کو بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ ہم مسلمان دنیا کے جو سربراہ ہیں، ہم نے کبھی یہ کوشش نہیں کی سب نے مل کے اس کو انٹرنیشنل فورمز پہ اٹھانے کی. اس لیے میں OIC میں بھی یہ چیز اٹھائی، آتے ساتھ ہی یونائٹڈ نیشنز میں بھی اٹھائی، اور بار بار دوسری دفعہ پھر اٹھایا کہ کوشش کر رہا ہوں. اور پھر میں نے سارے مسلمان سربراہ کو لیٹر لکھے کہ جب تک ہم سب مل کے مغرب کو نہیں اپروچ کریں گے، یہ بار بار اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں گی اور ہمیں تکلیف ملتی رہے گی. جبکہ یہودی، کیونکہ وہ آرگنائزڈ ہیں، آج کسی کی مجال نہیں ہے، کوئی بھی یہودیوں کے خلاف بات نہیں کر سکتا وہاں مغرب پہ. وہ ایک ورڈ استعمال کرتے ہیں، جو بھی اسرائیل کی بھی کوئی تنقید کرے وہ اینٹی سیمائٹ کہہ دیتے ہیں، سب چپ ہو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں کرتا. اور جو ہولوکاسٹ ہے، جس جو ایک بہت بڑا ظلم ہوا تھا یہودیوں کے خلاف جرمنی کے اندر، تو آج اس کی آپ آزادی کے رائے کے نام سے اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کر سکتے. اس طرح کا اس کی کوئی منفی بات نہیں کر سکتے. 4 یورپین ملکوں میں جیل میں چلے جاتے ہیں آپ.